أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فلينفقوا تبخلوا ويخرج أضغانكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله منكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم. یہ شاہد اندر آ جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ محمد کا آخری رکوع تلاوت کیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ تمام محبان قرآن کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ادب سے سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا، یہاں منافق لوگوں کے تعلق سے بات شروع ہو رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام حسب الذین، پھر کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کیا اللہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلوں کی عداوتوں کو. یہاں پہلے بات شروع ہو رہی ہے منافقوں کے تعلق سے. اچھا، منافقوں کو کیسا پہچانیں گے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق رہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے.
اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور فرمایا کہ ام حسیب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، روگ، بیماری. منافق کے دلوں میں کیا رہتا ہے؟ بیماری رہتی، روگ ہے منافقت کا. لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ خارج نہیں کرے گا، نکالے گا نہیں، ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلوں کی عداوت جو ان کے دلوں میں مرض ہے، قبولت بھری پڑی ہے. کیا اللہ اور منافقوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اب دیکھیے گا 3 کیٹیگری ہے. ایک مومن یا مسلم، ایک کیٹیگری. دوسری ہے منافق، اور تیسری ہے کافر. یہ 3 کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ساری دنیا میں، ازل سے ابد تک 3 کیٹیگری ہے. پہلے جو ہے مومن، دوسری کیا ہے؟ منافق ہے، منافق، اور تیسری کافر، مشرک. کون کہہ سکتا ہوں؟ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو بیچ کی کیٹیگری ہے منافق، یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتی ہے. کس کے ساتھ رہتی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ. یہ بلیک شپ ہے، کالی بھیڑ جس کو بولتے ہیں نا، بلیک شپ انگلش والے. تو یہ بلیک شپ ہے، یہ ساتھ میں رہتے ہیں مومنوں کے. اور ہمدردی ان کو کس سے رہتی ہے؟ کافروں سے. یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں ہمیشہ. مومنوں کا اور مسلموں کا ساتھ نہیں دیتے یہ ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ رہتی ہے. یہ بات میں آپ کو کلیئر کر کے اللہ کے فضل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ان کے کرتوت دیکھیے گا آپ. ہمیشہ وہ کیا کریں گے؟ موقع دیکھ کے مسلمان کے پیٹ میں چھڑا دیں گے. مسلمان کی ایکٹیویٹیز جا کے پولیسوں کو بتا دیں. مسلمانوں کی جو بھی کام ہے اکیلے میں کافروں سے ملیں گے تو ان کو بتائیں گے. ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ، اور موقع کا انتظار کرتے کہ مسلمان کو کب چوٹ پہنچائے، کہاں چوٹ پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسیب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کرتے ہو لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے. منافق کے دل میں کیا ہے؟ بیماری ہے. اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی عداوت ظاہر نہیں کرے گا؟ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم پڑ رہا ہے، صحابہ اکرام کو کیا معلوم پڑ رہا ہے، مسلمانوں کو کیا معلوم پڑ رہا ہے، جو چاہے کرے. مگر وہ یہ بھول گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو تو معلوم پڑ رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سے ہوشیار رہو. اور وہاں سے ہم دیکھیں گے آج کم و بیش 1400-1500 برس ہونے آ رہے. آج بھی ابو جہل کے بچے آپ کو نظر آئیں گے، مخالفت قرآن کی کریں گے، قرآن سننے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کے پیڑھی میں جو ابو جہل کا بڑا سردار وہ جو تھا اس کی نسل چلی ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن کے مخالف ہی رہیں گے. کافر کہاں آئیں گے یہاں سننے؟ اور دوسری نسل چلی ہے عبداللہ بن ابی سے، جو بڑا منافق تھا، رئیس المنافق بولتے. وہ منافقوں کی نسل وہاں سے چلی ہے، آج تک موجود ہے یہ نہیں ہے. تم دیکھو، کیونکہ قرآن ان کی نشاندہی کرتا ہے، پہچانتا ہے آگے دکھائیں گے. تو یہ لوگوں کو بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کا مرض ہے. اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کیا اللہ نکالے گا نہیں ان کے دلوں کی عداوت، وہ جو دشمنی پال کے بیٹھے ہیں، کیا اللہ ظاہر نہیں کرے گا؟ اب ظاہر ہوتی ہے. اس زمانے کا تو منافق، مجھے معاف فرمائے، آپ دیکھیں گے تاریخ کی روشنی میں
حدیث پاک کی روشنی میں، تو اس زمانے کا منافق بھی نماز پڑھتا تھا، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور کام کیسے کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم یہ کیا کر رہے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم تو ظاہر کریں گے ان کو۔ تو اس وقت کا منافق نماز، اور آج جو اپنے آپ کو ہم سب مومن بن رہے ہیں، ہماری نماز کا کیا ہے؟ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، وہ عید کی گھاٹ کی 360 میں آ گئے، سال میں ایک آئٹم پڑھ لیں گے، عید آئی گی تو نماز کو کوئی اہمیت ہم لوگ نہیں دے رہے میرے بھائی۔ اس وقت کا منافق تو نماز پڑھتا تھا، مگر اس کو تو ہمدردی کافروں سے تھی۔ وہ تو ابھی یہاں گنگے کی زبان میں تو اکثر درس کرتا ہوں کہ وہ چھپری مسلمان تھا، خالی بس ظاہر کرتا تھا اپنے آپ کو، وہ اندر سے مسلمانوں کا پکا دشمن تھا۔ وہ عبداللہ بن ابی کی نسل چلی ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دھندے مسلمانوں کے بند کرائیں گے، جا کے چگلیاں کھائیں گے، مار کھلوائیں گے مسلمانوں کو، جس کو یہاں کی زبان میں کبھی نہیں دیکھتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے۔ ادھر بھی لڈو ہاتھ میں، ادھر بھی لڈو ہاتھ میں، ادھر مسلمانوں کے ساتھ میں ہاں بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، وہاں جا کے بول رہے لڑکے ہم تو یار تمہارے ساتھ ہے، اور وہ لوگ کچھ سنبھالو، وہ فلاں ہے، وہ ڈھکا ہے، وہ بہت اونچا جا رہا ہے، اس سے پوچھو بلا کے توڑو اس کو۔ یہ سب حرکتیں کون کر رہا ہے؟ منافق لوگ کر رہے ہیں۔ ان کے باوا امجد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافق۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کے دلوں کی عداوت ہے ہم ظاہر نہیں کریں گے؟ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ تم کو دکھا دیں، پھر تم ان کو ضرور پہچان لو گے ان کے چہروں سے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ ہم چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرور بتا دوں، اور پھر تم ان کے چہرے سے ان کو پہچان لو گے۔ منافقوں کا جو چہرہ ہے آپ خود دیکھ کے بولیں گے اے چل دوگلے، اپن کیا بولتے دوگلا یعنی منافق، ادھر بھی چلنے والا ادھر بھی چلنے والا، اللہ بھی راضی رہے اور خود بھی راضی رہے، ایسا ہو سکتا ہے تو ایک میان میں دو تلوار؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ہم تمہیں دکھا دیں، پھر تم ان کو پہچان لو گے ان کے چہروں سے۔ ان کے جو چہرے کا روپ بھاؤ تاثرات ایسے آئیں گے کہ آپ بولیں گے دیکھو یہ ہے منافق۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور البتہ تم ضرور پہچان لو گے ان کو لحن القول سے، طرز گفتگو سے، ان کی بات چیت سے، ان کے طرز کلام سے تم منافقوں کو پہچان لو گے۔ وہ بات جب کریں گے نا تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا، یہ دیکھو بولتے نا آپس میں، یہ دیکھو یہ ہے کبھی کیسیت میں سے مٹھی بات کر رہا ہے، تو تم ان کی بات سے، ان کے طرز کلام سے ان لوگوں کو جان لو گے جو منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا سکتے ہو، اللہ سے کون چھپائے گا؟ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ وحی فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اعمالکم، تمہارے اعمال۔ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے کسی کا بھی اعمال، نہ مومن کا، نہ کافر کا، اور نہ منافقین کا۔ یہاں پر ہدف نشانہ کون ہے؟ مومن ہے، اور مومن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں نا یہ دوگلے ہیں،
دو ملک یہ 7 پہ 6 مہینے ادھر اور 6 مہینے ادھر چلنے والے. اللہ نے فرمایا اللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے اعمالکم، تمہارے اعمال. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا اور ہم ضرور آزمائیں گے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں مجاہد کون ہے، تم میں سے جہاد کرنے والا، کوشش کرنے والا، اسلام کی محبت رکھنے والا، قرآن کو اپنا ایمان کا ذریعہ ماننے والا. ہم جان لیں گے کہ تم میں مجاہد کون ہے، والصابرین، اور صبر کرنے والا کون. اللہ فرماتا ہم دونوں کو جان لیں گے، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب جانتا ہے، مگر وہ دیکھنا چاہتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو وہ جنت میں ڈال دے گا تو جنت میں جانے والا تو کچھ نہیں بولے گا، بات سمجھ میں پڑو، جنت میں چلا گیا. مگر دوزخ میں جانے والا تو چلائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ میرا قصور کیا ہے. تو اللہ فرمانا کہ میرے علم میں تھا کہ تیرے کو ڈال دے جہنم میں، تو وہ تو روئے گا چلائیں گا، یہ انصاف نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں باوجود اس کے کہ تمہیں موقع دیں گے، اور تم میں سے کون مجاہد ہے اور کون صبر کرنے والے. اتنی سیدھی سچی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ بولو ایمانداری سے. کھول کھول کر قرآن پاک بیان کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچ لیں گے تمہاری خبریں، تمہارے حالات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ جانچ لیں گے، چیک کریں گے کس حال میں، کس کنڈیشن میں تم تھے. کیا تم کو مجبوری تھی کہ تم نماز کو نہیں جاتے تھے؟ کیا تمہاری مجبوری تھی کہ تم روزے نہیں رکھتے تھے؟ بتائیے. تو اللہ نے تو فرمایا کہ ہم جانچ لیں گے تمہارے حالات. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت. اس کو غور سے سنیے گا. اس آیت میں کتنی باتیں ہیں؟ 3. پہلی کون سی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے. انکار کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا انکار کمیونسٹ کرتے ہیں آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کافر اور مشرک کرتے ہیں. اور تیسری بات وہ شاق اور صد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دوسری بات اللہ کے راستے سے کون روکتا ہے مسلمانوں کو؟ کافر. یہاں بھی دیکھو آج تک وہ قصہ مشرکان مکہ کے بعد آج تک چلے آ رہا ہے. تو ایک تو وہ انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انکار کرنے کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. جو اللہ کا راستہ ہے، قرآن کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے نا. ابھی وہ ہندوؤں کو کہاں جا رہے ہیں ہم دعوت دینے؟ یہاں مسلمانوں سے ہی فرصت نہیں ہے، اور مسلمان قرآن کے پاس آنا نہیں چاہتا ہے. غور کریں، ہم آپ لوگ بھی دعوت دیتے ہیں نا، آئیں گے بھائی آئیں گے. ارے قرآن سے تیرے کو محبت ہی نہیں تو کیا آئے گا؟ دوگلے منافق ہے، اور بلکہ منع کرے گا کہ ارے وہاں جانا نہیں. اور ابو جہل بھی روکتا تھا، کیا بولتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانا قرآن سننے، وہاں سے گزرنا بھی نہیں، اور گزرنا تو قانون اور ملیہ دینا، سیٹیاں بجانا، چلانا، شور ہوگا کرنا تاکہ قرآن سنیں. اور وہی نسل آج بھی چلی آ رہی ہے. کون ہندو آتا ہے ہمارے؟
اور جب ہمارے مسلمان ہی نہیں آ رہے اور کچھ لوگ کھڑے رہ کر وہاں جانا نہیں، وہ بد عقیدہ ہے، قرآن تم سنو گے تمہارا ایمان چلے جائیں گے، کیسے مسلمان؟ قرآن سننے سے جس کا ایمان چلا جائے، اتنا کمزور ایمان؟ غور فرمانے کی بات ہے کہ تم دعوت دو، مسلمانوں کو دعوت دو، اتنے بہانے کریں گے جیسے ابھی آ رہے ہیں، وہ ڈیولپ پنا ابھی آ رہے ہیں ہم، تم چلو بس آگے تم چلو۔ اور حال دیکھو تو کیا ہے، محلے کی آبادی کتنی ہے؟ ایک اندازے سے بول دو کوئی بھی ایک دو آدمی، کتنا؟ 3 لاکھ، اور کوئی بولتا ہے کم ہے زیادہ؟ 3 لاکھ ہی بول دو، میں بولتا 2 لاکھ۔ 2 لاکھ آدمی میں کیا کسائے بڑے کو نہیں معلوم ہے اگر سے قرآن ہوتا ہے؟ آپ لوگ دعوتیں دیتے ہیں نا، تو بات تو پھیل گئی ہے، سارے مسجدوں میں بات پھیل گئی مولاناؤں کے پاس، ادھر جانا نہیں، وہ بد عقیدہ لوگ ہے، قرآن کے لیے تو 17 علوم چاہیے سیکھنے کو، اب 17 علوم کب ہوں گے؟ نہ نومن تیل ہوگا نہ راجا ناچے، وہی حال ہو گیا نا، آنے کو تیار نہیں۔ تو آپ کسائے والے میں 2 لاکھ ہی پکڑو، 3 بول رہے ہیں تو کتنے پرسنٹ ہوتی ہیں؟ 1% بھی نہیں آ رہے قرآن کے پاس۔ 2 لاکھ کے تو 2000 بنتے ہیں نا یہاں، 1000 بھی بنا پکڑ لو تو بھی کتنے آدمی ہیں؟ مشکل سے 70-80 ہوں گے۔ اب حال کیا ہے؟ تو ہندو قرآن کے پاس نہیں آتا، یہودی تو ہے ہی نہیں، بہت ہے نام کے لیے رہ گئے بندگی، کرسچن بہت ہے، کرسچن کو کیا محبت ہے کیا قرآن سے؟ کہاں آتے ہیں کرسچن؟ اور جب کرسچن نہیں آتے تو ہندو بھی نہیں آتے، بدھسٹ بھی نہیں آتے، تو آخر یہ قرآن کون سنے گا؟ ارے کم سے کم ایمان والوں کا جو محلہ ہے، تو 1% لوگ بھی اگر آ جاؤ تو کہاں سے جگہ نہیں اپنے پاس، تو شاید اللہ بندوبست کر دے گا۔ تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن سے بھاگ رہے، اور یہ قرآن سے دور بھاگنا ایسا خطرناک ثابت ہوگا کہ جیسے آنکھ بند ہوگی، دنیا میں تو ذلیل و خوار ہو رہا ہے مسلمان، قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے مسلمان، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے۔ اور پھر قبر میں جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ آدمی سوچ رہا نہیں ذرا بھی۔ اور چھوڑو ہماری، ارے وہ ان کے مولاناؤں کی بھی نہیں سن رہے، اول تو ان کا مولانا بہت نماز کو کم بولتا ہے، مگر بولتا تو ہے بیچارہ، ان کی بھی نہیں سن رہے، وہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں مسلمان، نہ قرآن کی سنتے ہیں نہ وہ علماء سن کی سنتے ہیں۔ تو آخر کیسا یہ دور آ گیا ہے؟ عجب ہے حال خدایا یہ مسلم کا، عجب ہے حال خدایا یہ قوم مسلم کا، جمود طاری ہے ان پہ اور آرزو باقی، ایسا جمود طاری ہے اور آرزو کیا ہے؟ ہم سب جنتی ہے، کیوں؟ عاشق رسول ہے، خالی منہ سے بول دیا عاشق رسول ہے، عاشق رسول فجر کی نماز نہیں چھوڑتا، ظہر اور عصر کی نماز نہیں چھوڑتا، مغرب اور عشاء کی نماز نہیں چھوڑتا، اور سچا عاشق رسول کو تہجد میں نہیں چھوڑتا ہے، وہ ہے سچا عاشق رسول۔ تم اپنے منہ میاں مٹھو بن لو تو جب جائیں گے قبر میں جیسے جائیں گے، فرشتہ پوچھے گا نا کہاں ہے تیرے وہ ساتھی، وہ حمایتی، وہ اکیلا آیا تھا نا اس دنیا میں، اکیلا جا رہا ہوں، اب بتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ساری زندگی تو نے دنیا میں حرام خور، اللہ کی کھایا اور غیر اللہ کے آوازیں دی، اور ہمیشہ تو ناچ گانے ڈانس نمازیں چھوڑ کے پڑا رہا، تیرا کیا حال ہوگا؟ اور حرام خور من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ آدمی کو اپنا سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کفر کیا، ایک بات، اور دوسری بات اللہ کی راہ سے روکا،
ارے وہ تو کافر لوگ تھے تب تو مسلمان روک رہے قرآن سے. پریکٹیکل بات ہے. بولو آپ لوگ جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے بھائی کے ساتھی کیا بولتے ہیں؟ ارے کہاں جا رہا تیرا دماغ خراب ہوا. تو اس وقت معلوم پڑے گا جب یہ ساتھی یہاں کے بولیں گے کہ کیوں اب تیرا دماغ خراب ہے کہ ہمارا دماغ خراب. اس وقت چلائے گا, روئے گا, پیر پیر قبر میں چلا رہا ہے. کیوں؟ پہچان لے خدا کو تو آرام پائے گا. اس دنیا میں تیرے کو اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, وہاں برابر سمجھ میں آئے گا. تو پھر جس نے اللہ کی راہ سے روکا وہ شاق کو رسول ہے اور رسول کی مخالفت کی. اللہ کا منادی نماز کے لیے بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ, پلیز کم ٹو ماسک. مسجد میں آؤ آفر نماز کے لیے آؤ. حی علی الفلاح, کم ٹو دا ویلفیئر. فلاح کے لیے آپ ہے, تیری فلاح جو اس میں دنیا میں اور آخرت میں. تو یہ کیا ہے؟ مخالفت کرتا ہے. بولتا ہوں مجھ سے کیا ہے؟ میں عاشق رسول ہوں, نماز نہیں پڑھوں گا. یہ مخالفت ہوئی کہ نہیں؟ اور کب؟ اس کے بعد کہ من بعد ما تبین لہم الہدی, جبکہ ہدایت واضح ہو گئی. کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضہ تر پر نازل ہوا؟ کوئی ایسا مسلمان ہے؟ تو یہ مخالفت کر رہے, رسول سے دشمنی کر رہے, عاشق صرف زبان سے. تو اللہ نے فرمایا لن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. رسول کی مخالفت کر کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر اللہ نے فرمایا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ, اور عنقریب اللہ ان کے اعمال حد کر دے گا, حقارت کر دے گا, ریجیکٹ کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کیا کر دے گا؟ سب ریجیکٹ کر کے پھینک دے گا, کچرا کچرا. اور کچرے کو کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ ڈانڈی لگا دیتے نا کچرے کو جمع کر کے. کیا کرتے؟ اسی طرح سے اللہ یہ کچروں کو کیا کرے گا؟ جہنم کی آگ میں چھوڑ دے گا, جلا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ, اور اللہ حقارت کر دے گا ان کے اعمال. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. پھر یہ بھی آیت میں اللہ 3 باتیں فرماتا ہے. کتنی بات؟ سب سے پہلے تو مخاطب کرتا ہے اللہ تعالیٰ, ابھی بات شروع نہیں ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا, الحمدللہ سیکھو یار, آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہاں بھی سیکھ رہے اور بیٹھے ہوئے پر پورا ملا کر اردو الفاظ پوری یاد کر لو. کوشش کریں 2-4 رسم تو آؤ میرے پاس, جتنا اللہ نے دیا وہ آپ کو دوں گا انشاءاللہ, ایمانداری کے ساتھ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اللہ بھائی کس سے مخاطب ہے یہ قرآن؟ ایمان والوں سے. ایمان والے کے علاوہ کتنے لوگ ہیں آج؟ 7 ارب, 700 کروڑ دنیا میں آج موجود ہے آدمی. وہ آنے والے الگ ہے اور جا چکے الگ ہے. آج کی اوپر مثال لے کر سمجھو تو اس میں سے ایمان والے کتنے ہیں؟ 100 کروڑ. باقی سب کون ہیں؟ ایمان والے کے علاوہ غیر مسلم میں آ گئے. یہودی ایمان والا نہیں ہے, کرسچن بھی نہیں ہے, ہندو بھی نہیں ہے, جینی بھی نہیں ہے, بدھسٹ بھی نہیں. تو اتنے لوگ اس کو تو چھوڑ دیا اللہ نے. There is no any important to others. یہ دوسروں کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اب نظر میں کس کی اہمیت ہے؟ بہت غور سے یہ آیت سننے کا بیٹا. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں سے اللہ بات کر رہا ہے اس آیت میں. کیا فرماتا؟ اطیعوا اللہ. ایمان کو لا چکے ہیں نا, پھر کیوں اللہ بتا رہا ہے اس قرآن میں؟ اور کس کے ذریعے سے بتا رہا ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یا ایھا الذین آمنوا، ہوشیار ہو جاؤ ایمان والو، اور کیا کرے تم؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو. اور اللہ کی اطاعت کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. اور پھر دوسری بات کیا فرما؟ وہ اطیعوا الرسول. اب بات ختم ہو گئی اور بات پوری ہو گئی. اب کسی کی اطاعت ازل سے ابد تک کسی کی بھی اطاعت نہیں، ایک دوسروں کی اطاعت کر رہے، ان کی فرما برداری کر رہے، بات مان رہے، کچھ نہیں ہے. اطاعت ہے صرف کس کی؟ اطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ، باز آ جاؤ. یہ ہے اسلام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر دی نا، روزے بھی لا کر دیے، حج کا طریقہ بھی بتایا، عمرے کو بھی جانا سکھایا، سچ بولنا بھی سکھا، اس میں پوری لسٹ ہے. تو اطاعت یہ ہے. اور اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ نے تیسری بات کیا فرمائی؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور دیکھو تم اپنے اعمال ہے نا اس کو ضائع مت کرو، اس کو برباد مت کرو، اس کو باطل مت کرو. مسلمان کو اتنا پیار سے اللہ سمجھا رہا ہے، ارے تم تو ایمان والے ہو نا. ایمان والے ہونے کے بعد وہ کام کر رہے جو کافر، وہ کام کر رہے جو یہودی اور نصرانی کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے جو ہندو لوگ کر رہے ہیں. ایمان والے ہیں نا تم، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. گویا کہ اطاعت میں کیا ہے؟ مثبت پوشیدہ چھپی ہوئی بات کہ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا دوستو وہی مسلمان طریقہ اختیار کرے. اس کے علاوہ کتنے ہی ناصب کے ڈھول بجاتے رہو، بس ڈھول بجاتے ہی رہ جاؤ گے. کتنے ہی ڈی جے بجاتے رہو، ڈی جے بجانے سے اگر کوئی کامیاب ہوتا تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں وہ سب کامیاب ہو جائیں گے. تو مسلمان کا کیا بچا؟ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہوشیار کر رہا ہے کہ تم تو ایمان والے ہو یار. نماز چھوڑنا کیا مطلب ہے؟ روزے چھوڑنا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولنے سے کیا تعلق ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا، بہت غور سے سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو. اور نماز جیسے مسلمان گیا پڑھنے کے لیے بہت غور سے سنے آئے، اور نماز پڑھ کے جیسے مسجد سے باہر نکلا تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اب تم اپنے اعمال کو سنبھالو، برباد باطل مت کرو. نماز پڑھ کے تم نے کچھ کمایا ہے جیسا دنیا کا پیسہ کماتے ہیں نا، ہم دھندے ویپار کر کے نوکری کر کے پیسہ کماتے ہو، اسی طرح سے تم نے نماز پڑھ کر وہاں کا سکہ کمایا ہے. کہاں کا؟ آخرت کا، جنت کا ٹکٹ کمایا ہے تم نے. تو اس کو اللہ فرماتا ہے اس کو باطل مت کرو. کتنا پیار سے سمجھا رہا ہے. اب باطل کیسا کرتا ہے؟ مسجد سے نکلا، مال کما کے نکلا نا، اس کی حفاظت کرنا چاہیے. تو باہر آتے ہی جھوٹ بول دیتا ہے، باہر آتے ہی وعدہ خلاف کر دیتا ہے، اور پھر اپنے کاروبار پہ بیٹھ جاتا ہے، نماز کے بعد اپنی نوکری پر بیٹھ جاتا ہے، اپنے دھندے پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اعمال پیسے کو برباد کرتا ہے. یہاں نماز پڑھ کے تم نے کمایا اور یہاں کاٹا مار ہو گیا تیرا کام، شیطان نے پہنچا دیا تیرے. جو تم نے نماز پڑھایا تھا وہ باطل کر لیا تم نے. اتنا قرآن ایسا سمجھا رہا ہے باریکی سے. اللہ مجھے توفیق دے سمجھانے کی اور قبول کرنے کی. اور جیسے آ کے کاٹا مارا تم نے، پھر کیا کرا؟ سامنے والا بول رہا ہے 15 میں دے. والے یار 15 میں پیسے دوں، 15 کی تو میری خرید ہے. اب یہاں پر جھوٹ بولا، وہ نماز کما کے آیا تھا گوا دیا. اور پھر اب یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسم یار، مرتی رات کی قسم
یہ پانی کی قسم، یہ رزق کی قسم، یہ میرے دھندے کی قسم، میرے خود کے بچے، کس نے بولا تیرے کو یہ قسم کھانے کے لیے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا یہ میں بھائی 15 میں دوں گا، طے کر لے، مت کم کر، جھوٹ مت بول، جس کو لینا ہوگا لے گا، نہیں لینا ہوگا چلے جائے گا۔ اور اتنا نفع بھی مت رکھو کہ لوگ ترس رہے ہیں اور تم لا لا کے ایسی قیمتیں بڑھا کر بیچ رہے ہیں جو ذخیرہ اندوزی ہے، ایک دم خلاف ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اور تم تدخرون ذخیرہ کرتے ہو۔ اس سے اللہ نے روکا ہے، تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا اور کس سے فرمایا؟ اب ہے لوگوں غور سے سنو کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے فرمایا، باقی تو غیر کچرا ہے سب، ایمان والا جو گڑبڑ کر رہا ہے اس کو اللہ سمجھا رہا ہے ایک دم سافٹلی، لفلی، سویٹلی، پیار سے سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم اپنے اعمال ضائع مت کرو اور اللہ کی بات مان لو۔ جتنی تم کو زندگی دی 60-70 برس کی، اس میں سے بھی بچپن نکل گیا اور بڑھاپا نکل گیا، بچا کیا تمہارے ہاتھ میں؟ 20-25 سال اس کو پورا کر لو اور نکل لو اس دنیا سے اللہ کی بات مانتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے اس دنیا سے تم نکل لو، اور تم اپنے اعمال کو کیا بھائی ہم کاٹا ماریں گے، جھوٹ بول کے مال بیچیں گے؟ ارے کس نے بولا تم کو؟ کائے کا ڈر ہے تم کو؟ اللہ رزاق ہے، اے بھائی یہ 15 میں دوں گا میں، آپ کو لینا ہے لو، آج کے بات کرو، بات سے چڑچڑا پنا مت کرو۔ یہ سب سوچنے کی بات ہے، اور ایمان والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میری تم بات مان لو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اب اتنی سیدھی کلیئر بات سمجھاتا ہی نہیں ہے کوئی، قرآن پڑھتا نہیں، قرآن سنتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے بعد غور کرتا نہیں ہے، اور قرآن پہ عمل تو دور دور کی بات ہو گئی۔ تو اپنے اعمال کو نیکی کر کے برباد مت کرو، اللہ نے کلیئر فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ یہ آیت بھی سنی، اس سے ملتی جلتی مگر الگ ہے، اس میں بھی 3 باتیں اللہ نے فرمائی۔ یہاں پر کیا فرماتا ہے؟ ان الذین کفروا، وہاں ایمان والوں سے بات شروع کی تھی، یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا وصدوا عن سبیل اللہ، ایک تو انکار کرنے والے، اور اس پر ترہ امتیاز یہ کہ وصدوا عن سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ سے روکا، ایک تو خود بھی نہیں آ رہا، دوسرا اللہ کے راستے سے روکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ اور اے انکار کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں، اگر تم مر گئے حالت کفر میں تو اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے بخشے گا نہیں۔ پھر ان کو اللہ انکار کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، اللہ کی راہ سے روکنے والوں کو اللہ کیا کرے گا؟ اسی حال میں تو مر گیا، توبہ نہیں کی تو نے، ایمان نہیں لایا، ایمان لا کر بھی تو نے اپنے اعمال ضائع کر لیے، تو پھر اللہ تیرے کو بخشے گا نہیں۔ یہ اس دنیا میں بتایا جا رہا ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، اے اللہ ہم سب بھائیوں کو توفیق دے کہ اللہ ہم اپنے اعمال ضائع نہ کریں۔ بڑی مشکل سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اس کی کتنی ہم قدر کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ اعمال جو کما رہے ہیں اللہ کے فضل سے، یہ ہم کو نظر نہیں آ رہے، مگر یقین ہے کہ یہ سب کا اجر ہم کو اللہ ضرور دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مر گئے کفار، اس حالت میں کہ تم کافر تھے، تو فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اب دیکھیے گا یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تہینوا وتدعوا
إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا پھر تم سستی نہ کرو. کیسے کیسے انداز سے ہمارا مالک سمجھا رہا ہے. یہ بڑا شاہانہ کلام ہے جی. یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا, یہ اس کا کلام ہے, اس کا طرز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تہینوا وتدعوا الی السلم, اور تم سستی نہ کرو, کم ہمتی نہ دکھاؤ, اور ان کو صلح کی طرف تم کوئی مت بلاؤ. جب تمہارا مقابلہ غیر قوم سے ہو رہا ہو تو اس ٹائم تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو, اس ٹائم پہ تم سستی نہیں کرنا, کم ہمتی نہیں دکھانا, مردانگی دکھانا اس ٹائم, اور خود سے آپ صلح کر لو تو سامنے والے بھی شامل عقل ان کو دیے کہ یہ آپ گئے کام سے, اس لیے تم کیا کرنا, اپنے آپ میں رہنا. اس موقع پر صلح کے لیے اپنی طرف سے کبھی بات نہیں لانا, ولا تہین, اور تم سستی نہ کرنا, وتدعوا الی السلم, اور تم نہ بلانا خود ان کو صلح کی طرف, وانتم الاعلون, اور تم ہی سر بلند رہو گے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو, مسلمان ایک تو پھنسا ہوا ہے, ڈرا ہوا ہے, نکلنے کو راضی نہیں, نکلنے کوئی راضی نہیں, اور اگر نکل جاؤ تو تم تھوڑے ہو یا زیادہ, پھر ان کو صلح کی اپیل نہیں کرنا. ارے آؤ بھائی چلو آپس میں مل جاؤ, ادھر آؤ, یہ سب نہیں کرنا گاڑی میں چاہیے. پھر کیا کرنا, وانتم الاعلون, اللہ بتا رہے کہ تم ہی غالب رہو گے. کون غالب رہے گا, تم ہی غالب رہو گے, تم ہی سر بلند رہو گے. کیوں, واللہ معکم, کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. کیسا قرآن ہے, کیسا سمجھا رہا ہے. اب یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اب کیسے سمجھانا, کون سی کتاب سے سمجھانا. اللہ نے فرمایا واللہ معکم, اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم, اور اللہ تمہارے اعمال میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا. جو تم کو دینے کا بھرپور دے گا اللہ تعالیٰ, ولا یترکم, اور تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. تو شرط یہ ہے کہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے, اور بتاؤ بھائی اللہ جس کے ساتھ ہوگا وہ, اس کو کون ہرا سکتا ہے, اس کو کون مار سکتا ہے, اس کو کون ختم کر سکتا ہے. انتم الاعلون, تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی غالب رہو گے, اس لیے کہ واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولا یترکم, اور اللہ کسی بھی تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو. یہ آیت دیکھو بار بار آتی ہے, کیسا اس کا حسن خوبی دیکھیے, اس کی فکرت ایسے چینج ہوتی ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, لعب ولہو, کھیل اور کود, کھیل اور تماشا. ابھی ہم غور سے کریں تو ہر آدمی کو ٹائم پاس نہیں ہوتا, ٹائم پاس ہوتا نہیں ہے نا, اسی لیے چائے خانوں میں ہوٹل میں جا کے بیٹھتے, ٹائم پاس نہیں ہو رہا. پھر کیا ہو گیا, موبائل لے لی, اس پہ اپنا ٹائم پاس کر رہے, اور جھوٹ کا پلندہ اسی پہ ہے. ہر کسائی والے میرے میں بندو بازار میں یار آتا ہوں, آدھے گھنٹے میں 2 گھنٹے میں وعدہ کر دی, تو بیچارہ رہتا. تو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو, کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. اب تو کرکٹ ایسا نکال لیا ہے کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا, چلو وانکھیڑے اسٹیڈیم میں, اب پیسہ اتنا نہیں ہے وہاں جانے کے لیے, تو ٹی وی کھولو, دیکھتے رہو اس پہ ٹائم پاس. ٹی وی, ارے نماز کے ٹائم نماز پڑھ لو, کھیل کے ٹائم پہ تھوڑا کھیل بھی لو. مگر وہ کھیل کود میں ہوتا کیا ہے کہ کرکٹ دیکھنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے, کھیل کود میں کچھ فائدہ ہوتا ہے, وہ تو پلیئر ہے 12, 15, 20 پلیئر, ان کو پیسہ ملتا ہے, وہ شانوں میں کما کے نکل جاتے ہیں. اور یہ سب بیوقوف ٹی وی, ٹائم پاس. دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے. تو فٹ بال دیکھو,
فٹ بال میں اتنے ابھی فیفا کپ ہوئے نا، اتنے آدمی بھائی قطر میں دیکھے، ذاکر نائک صاحب بھی وہاں گئے تھے نا، بات کرنے گئے تھے، کتنوں کو سدھارا اللہ کے فضل سے. غور کرنے کا یہاں کیا ہے، ارے وہ ذاکر نائک نالا کے جس کے ہاتھ پہ ہزاروں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ نالا ہے. تو بڑا ہوشیار کسان والے کا مولوی، تو بہت ہوشیار ہے، وہ نالا ہے. کیا عقل ہے وہ یہ مسلمانوں کی. تو اللہ نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے کود، کتنا کھیلنا کودنا ہے کھیل لو، اس کے بعد مرنا ہے. یہ بھی یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. وان تؤمنوا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور اگر تم نے ایمان لایا، بڑی قدر ہے ایمان کی. کس کے سامنے، کس کے پاس، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک ایمان کی بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وہ ان تؤمنوا، اور اگر تم نے ایمان لایا، وہ تتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کی. ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کیا. ایک ایک منٹ کے بعد جو حالات چینج ہوتے ہیں، دو راستے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. آزاد ہو رہی ہے، آ کے بعد میں پڑھو گے، دوست سے جا کے مل لو گے، نماز بھی گئی روز بھی نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے کہ اس وقت تم صحیح اسٹیٹ جو راستہ ہے، اللہ کے رسول کا جو راستہ ہے، اس کو اپنا دو، تم متقی ہو گئے. اور اگر متقی ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یؤتکم اجورکم، وہ دے گا تم کو تمہارے اجر. اجر یعنی ثواب، اجر یعنی مزدوری. اللہ تعالیٰ تم کو دے گا تمہاری مزدوری. ان یسألکمھا فیوفکم وتبخلوا یخرج اضغانکم. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اجر دے گا اور تم سے مال طلب نہیں کرے گا. اللہ تو دینے والا، تم سے کیا لے گا؟ ہم کو دے کر اللہ ہم سے لے گا. مگر اللہ نے فرمایا ان یسألکمھا فیوفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم. اگر وہ تم سے طلب کرے، اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ نے دیا اور پھر تم سے مانگا، طلب کیا، فیوفکم، اور وہ تم سے چمٹ گیا اور بار بار تم سے مانگ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ تب کھولو تو تم بخل کرو گے، کنجوسی کرو گے. ارے یار کیا ہے یہ فقیر کتنے ٹائم آ رہا ہے، کتنی ٹائم زکات دینا ہے یار، کتنی ٹائم خیرات دینا ہے یار، پھر تو دروازے پہ چڑھ گیا یار. آ کے جانا یار، جوان لگتا ہے، کئی کام دھندا نہیں. وہ اپنی جگہ بات صحیح ہے، مگر اگر اللہ بار بار مانگے تو پھر انسان کیا کرنے لگے گا؟ بخل کرنے لگے گا، کنجوسی کرے گا. وہ یخرج اضغانکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر اس کے دلوں کی جو کنجوسی ہے نا، اس کو نکالے گا، ظاہر کر دے گا. تو لوگ بنے ہیں اس کے دروازے پہ نہیں جانا، آگے جائے، وہ ادھر اچھا آدمی ہے، وہ کنجوس ہے، بخیل ہے، تو اللہ ظاہر کر دے گا اس کے دلوں کی دشمنی کو. تو اللہ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل. ہاں انتم، ہاں تمہیں، ہؤلاء وہ لوگ، کیا فرما رہا ہے؟ ہاں تم وہی لوگ ہو کہ تدعون، تاکہ تم کو بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، یہ تنفقوا کہ تم خرچ کرو. تم کو کہا جاتا تھا کہ تم خرچ کرو، تو خرچ تو کرتا ہے آدمی. کدھر خرچ کرتا ہے؟ قیبہ خانوں میں، کمار خانوں میں، شباب خانوں میں، لاس اینجلس میں، جوئے خانوں میں کرتا ہے نا، خرچ تو کر رہا. اللہ نے کہا کہ تم کو پکارا جاتا تھا کہ تم خرچ کرو، تو تم خرچ تو کرتے تھے، مگر کہاں بیئر بار میں،
موٹر ہو رہا ہے. کرتے ہیں کہ تم خرچ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ کیا کام کرتے ہو؟ شرک میں پیسہ خرچ کرتے. وہ مورتیاں بنانا، اس ٹائپ کے مسلمان بھی دوسرے جلوس نکال رہے، کیا لکڑی کے لے جاتے پتہ نہیں. اس میں خرچہ ہو رہا ہے کیا؟ وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا بتایا، اس سے ہٹ کر جس کام پر بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں پکارا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو تو تم خرچ تو کرتے پھر مرتب الٹی دشا میں. یہاں اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہاں تمہیں وہ لوگ ہو کہ جنہیں پکارا جاتا تھا تاکہ تم خرچ کرو. اب یہاں اللہ نے مقصد بتایا فی سبیل اللہ، ان پر پکارا جاتا تھا، اعلان ہوتا تھا مسجد سے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اللہ کی راہ میں کیا خرچ ہے، کیا مسلمانوں کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ٹائم ہو رہا ہے تو شارٹ کٹ کر لو. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اللہ کی راہ میں کیا خرچ ہے؟ مسجد بنانا، مدرسے بنانا، روڈ غریب کو دینا، پڑوس میں کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی ننگے کو کپڑے پہنا دے، کوئی مدرسوں میں تعلیم کے لیے کام کرے، کوئی بیماروں کی شفا کے لیے دوائیں دلا دے. یہ سب رفاع عام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اس لیے بلایا جاتا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر اللہ فرماتا ہے من یبخل، اور جو بخل کرتا ہے ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ، اور جو بھی بخیل ہے، کنجوسی کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. تم کنجوسی کر کے میرے لیے کیا کرو گے؟ تمہارا نقصان کرو گے. اللہ فرماتا ہے کہ تو خرچ کر، اور تم کنجوسی کر رہے ہو، میں کنجوسی کر کے کیا فائدہ ہوگا میرا؟ تو ہر آدمی اپنی ذات کے لیے کنجوسی کرتا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، ختم ہونے آئی آیت. واللہ غنی، اور اللہ غنی ہے. غنی کے معنی بے نیاز، غنی کے معنی بے پرواہ. اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ سب سیٹوں کا سیٹ ہے، سب اس کا ہے. اللہ کے خزانے میں برسا برس سے لوگ فائدے اٹھا رہے، پیٹرول ڈیزل کوئلے خرچ کر رہے ہیں، کبھی ختم ہوا ہے کیا؟ تو اللہ کیا ہے؟ واللہ غنی، اور اللہ تبارک تعالیٰ غنی ہے. وانتم الفقراء، اور تم سب محتاج ہو، سب محتاج ہو. اس کو مت دیکھو، ارے ہم تو سب چھوٹے لوگ فقیر تھے، ہم سب محتاج ہو. مگر جتنی بڑی پگڑی والے ہیں کوئی بھی خود کا مالک کہنے کے لائق نہیں. کوئی بھی ہو، کوئی بھی بات اشاروں میں بھی سمجھا کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا واللہ غنی، اور اللہ تبارک تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو، اور تم فقیر ہو. وانتم الفقراء، اور تم سب محتاج ہو. ہے کہ نہیں؟ بالکل سب محتاج ہے کہ نہیں؟ سب محتاج ہے کہ نہیں؟ کس کے؟ اللہ کے سب محتاج. پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ برداری کرو گی، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم میری باتوں سے اگر منہ موڑ لو گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑ لو، وَإِن تَتَوَلُّوا، اور اگر تم منہ پھیر لو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ بدل دے گا، تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا. اللہ تم کو ہٹا دے گا. یہ منصب خلافت سے کتنے قوموں کو ہٹایا گیا، کب سے دنیا چل رہی. نہیں مانو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تبدیل کر دیں گے، تم کو ہٹا دیں گے، بدل دیں گے، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائیں گے. ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، پھر وہ تمہارے مانند تم جیسے نہیں ہوں گے، تمہاری طرح کے وہ لوگ نہیں ہوں گے.
کہ وہ اللہ کی بات مانیں. اور ایسا مشہور فراز ہم اگر تاریخ پڑھیں, ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو ہم پر ظاہر ہو جائے گا کہ واقعی کتنی قومیں آئیں. کبھی غزنی ہے, کبھی تاتاری ہے, کبھی گولی ہے, کبھی افغانی ہے, کئی قومیں آئے ہیں. اردو کی بھی جگہ کئی قومیں آئیں, کہیں دراوڑ آئے, کہیں آرین آئے, کتنی ہی قومیں آئیں اور مسلمان بھی آئے گئے. تو اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہارے جیسے تو نہیں ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برابر ٹائم پہ ہو اور بڑھا سکتے تو مگر وہ کیا ہے, ٹائم بار نہیں کرتا. دعا کرنے میں بابو دعا کر لیں, وہ اشرف صاحب دعا کریں. ارے کیوں آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جعفر ابھی مل کے جانا, یوسف گرم مل کے جانا, تھوڑا نمبر نہیں ملا. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھ, ہم کو ہدایت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم نے جو بے روزگار ہے ان کو سب کو روزگار سے لگا دے, نوکری دھندے سے لگا دے. اے اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو ختم کر دے. اے اللہ ہمارے جوانوں کو اور بچیوں کی شادیاں کروا دے. اے اللہ تبارک تعالیٰ ہر برائی سے ہم کو بچا دے, اور جیسا تم نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے اے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مستاق ہم کو کام کرنے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ بیمار ہم نے ان کو شفا کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایک ساتھی صابر بھائی یہاں ان کا لڑکا جو ایک بیٹھا ہوا ہے, ان کا آپریشن ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرما آپریشن میں, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.